بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 114۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب تاسع ایجاز، اطناب اور مساوات کے بارے میں ہے، یعنی متکلم اپنا ما فی الضمیر مخاطب تک 3 طریقوں سے پہنچا سکتا ہے۔ کلام کے 3 طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے متکلم اپنا ما فی الضمیر مخاطب تک پہنچاتا ہے: مساوات، ایجاز اور اطناب۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلا بحث ہے وہ ایجاز اور ایجاز کے اقسام کے بارے میں ہے۔ المبحث الاول فی الایجاز و اقسامہ، بحث اول ایجاز اور ایجاز کی اقسام کے بارے میں ہے۔ آپ جانتے ہیں ایجاز یعنی کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ مطالب پہنچانا، اس انداز سے کہ وہ کم الفاظ زیادہ مطالب مخاطب تک منتقل کرنے کے لیے کافی بھی ہوں۔ یعنی الفاظ کم ہیں لیکن وہ کم الفاظ زیادہ مطالب کی منتقل کرنے کے لیے کافی بھی ہیں، یہ ہے ایجاز۔ اب ایجاز کی 2 قسمیں ہیں، ایجاز القصر اور ایجاز الحذف۔ ایجاز قصر کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایجاز قصر یعنی بغیر حذف کے زیادہ مطالب پہنچانے کے لیے کم الفاظ کا استعمال کرنا۔ آپ ایسے جامع الفاظ لے کر آتے ہیں کہ وہ الفاظ بہت سارے معانی پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ میں سے آپ نے کسی چیز کو حذف بھی نہیں کیا ہے کہ محذوف کسی معنی پر دلالت کریں، نہیں، الفاظ کم ہیں لیکن یہ کم الفاظ ایسے جامع الفاظ ہیں کہ یہ زیادہ مطالب جو ہے ان کو شامل ہیں۔ ایجاز الحذف یعنی کلام میں سے کسی چیز کو حذف کرنا، جبکہ اس کے حذف کرنے سے جو مطلب سامع تک پہنچایا جا رہا ہے اس پر کوئی اثر بھی نہ پڑے، بلکہ اس کلام میں کوئی قرینہ لفظی یا معنوی ہوتا ہے جو اس محذوف پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایجاز حذف یعنی آپ کلام میں سے کسی چیز کو حذف کر لیتے ہیں، کوئی فعل ہے، مثلا اسم ہے یا کوئی جملہ ہے یا کوئی حرف ہے، آپ وہ حذف کر لیتے ہیں کلام میں سے، البتہ اس کے حذف پر کوئی قرینہ موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، یعنی مخاطب کو پتہ چل رہا ہے کہ متکلم کا مقصود فقط انہی الفاظ کے معانی نہیں ہیں کہ جو انہوں نے ادا کیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معانی بھی ہیں کہ جن کے الفاظ اس کلام میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی متکلم کا مقصود ہیں۔ المبحث الاول فی الایجاز و اقسامہ۔ الایجاز هو وضع المعانی الكثيرة في الفاظ اقل منها وافية بالغرض المقصود مع الابانة والافصاح۔ ایجاز یعنی الفاظ کم ہوں اور کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ معانی مخاطب تک پہنچائی جا سکیں۔ وافیتاً بالغرض المقصود یعنی متکلم جو ما فی الضمیر مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے اگرچہ وہ الفاظ تو کم لاتا ہے، الفاظ تو کم ہیں لیکن اس زیادہ مطالب کے پہنچانے کے لیے وافی ہیں، شافی ہیں، کافی ہیں، ساتھ یہ کہ واضح بھی ہیں، بالکل واضح ہیں اور فصیح بھی ہیں۔ جیسے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ اے رسول درگزر سے کام لیں، نیک کاموں کا حکم دیں
اور جاہلوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فَهَذِهِ الْآيَةُ الْقَصِيرَةُ جَمَعَتْ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ بِأَسْرِهَا۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو بہت ہی چھوٹی ہے، صرف چند الفاظ ہیں، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ یہ ہے تو بہت چھوٹی، لیکن تمام کے تمام مکارم اخلاق کو اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے۔ جتنے بھی اچھی صفات ہیں ان سب کو اس آیت نے اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے، یعنی اگر آپ یہ تین کام کریں گے تو گویا کہ تمام کے تمام مکارم اخلاق آپ نے حاصل کیے۔ اس طرح وقولہ تعالی، ایک اور آیت ہے، خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اللہ یعنی آگاہ رہو کہ خلق یعنی آفرینش، خلقت اسی کی ہے، اور امر بھی اسی کا ہے، یعنی حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب یہاں پر یہ فقط دو الفاظ ہیں، خلق اور امر، لیکن تمام مخلوقات کی خلقت خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہی کی ہے، اور اس دنیا میں، اس کائنات میں جو حکم چلتا ہے وہ بھی خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ تو تمام مخلوقات اور تمام امور کو اس چھوٹے سے جملے نے جمع کیا ہوا ہے، اور خلق و امر سے مربوط کافی سارے مطالب اس آیت سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث شیعہ و اہل سنت کے درجے اول کے منابع کتابوں میں موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے، یہ حدیث انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اسی طرح اہل سنت تشیع شیعہ منابع میں سے یہ حدیث اعمالی شیخ توسی میں موجود ہے، اور غوالی العالی وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اب یہ ہے تو فقط دو تین الفاظ، لیکن اس سے ہم بہت سارے معانی نکال سکتے ہیں، بہت سارے معانی پر یہ حاوی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک اور معنی بھی اس سے نکال سکتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مثلا عمل بھی درست ہونا چاہیے، ساتھ نیت بھی درست ہونا چاہیے۔ اگر عمل ہی سرے سے درست نہ ہو تو پھر تو نیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر عمل درست ہو اور نیت درست نہ ہو پھر بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل تب ہی وہی عمل قابل قبول ہے کہ جب عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو، نیت بھی خالص ہو، عمل بھی خالص ہو، نیت بھی خالص ہو۔ اس طرح اور بھی کافی سارے مطالب نکل سکتے ہیں، اور معنی پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔ نیچے خود صاحب کتاب نے ایک مثال دیا ہے، ہم اس کی طرف آئیں گے کیونکہ اس میں خود انہوں نے کافی سارے مطالب لیے ہیں، ایک آیت کو بطور مثال لے کر آئے ہیں، تو اسی پر گفتگو کریں گے۔ فَإِذَا لَمْ تَفِ الْعِبَارَةُ بِالْغَرَضِ سُمِّيَ إِخْلَالًا وَحَذْفًا رَدِيئًا۔ فرماتے ہیں کہ متکلم اگر الفاظ کو کم لے کر آئیں، اتنی عبارت ہو، اتنے الفاظ ہو کہ جو مقصد متکلم، جو مطلب متکلم مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ الفاظ کافی نہ ہوں، وہ الفاظ کم ہوں، اور ان کم الفاظ کے ذریعے سے وہ مطلب مخاطب کے ذہن تک منتقل نہ ہو رہا ہو، تو اس کو ہم ایجاز نہیں کہیں گے، یہ بلاغت نہیں ہے، اس کو اخلال کہیں گے کہ اس کلام میں خلل ہے۔ اس کو ہم حذف ردی کہیں گے کہ کلام میں ویسے آپ نے کسی چیز کو حذف کیا ہے، جس چیز کے حذف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جس چیز کا ذکر کرنا لازمی تھا، آپ نے اس کو کلام میں سے حذف کیا ہے، کلام کو لغو بنا دیا ہے۔ وَيَنْقَسِمُ الْإِيجَازُ إِلَى قِسْمَيْنِ، ایجاز کی دو اقسام ہیں۔
ایجاز کسر اور ایجاز حذف. الاول ایجاز من غیر حذف ویسمى ایجاز الکسر و ایجاز البلاغہ. پہلا قسم ایجاز کسر جس کو ایجاز بلاغت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کلام میں سے بغیر کسی چیز کو حذف کیے ہوئے کم الفاظ کے ذریعے سے زیادہ مطالب پہنچانا. کلام میں سے بھی آپ نے کسی چیز کو حذف نہیں کیا، لیکن کلام ایسا لے کر آئے ہیں کہ وہ اگرچہ کم ہے لیکن بہت سارے معانی اور مطالب پر دلالت کر رہا ہے. جس طرح کہ قولہ تعالی، خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 179. فَإِنَّ الْآيَةَ عَلَى اخْتِصَارِهَا وَإِيجَازِهَا مِنْ أَبْلَغِ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَهِيَ جَامِعَةٌ بَيْنَ قُوَّةِ الْإِسْتِدْلَالِ وَجَمَالِ الْمَعْنَى وَلُطْفِهِ وَسَلَالَةِ لَفْظِهَا وَصَفَاءِ تَرْكِيبِهَا وَرِقَّةِ الدَّلَالَةِ وَظُهُورِ الْمَدْلُولِ. فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت قرآن مجید کے مختصر آیات میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کے بلیغ ترین آیات میں سے ہیں. یعنی قرآن مجید تو پورا کی پورا کلام بلیغ ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا فلان آیت کی نسبت فلان آیت زیادہ بلیغ ہے، اگر ہم یہ نسبت دیں تو یہ آیت قرآن مجید کے بلیغ ترین آیات میں سے ہوگا. کیوں؟ قوت استدلال کے لحاظ سے بھی جامع ہے، ساتھ ہی کے معنی کے لحاظ سے بھی خوبصورت ہے، لطیف اغراض اور لطیف اغراض یعنی لطیف بلاغی نکات پر بھی مشتمل ہے، الفاظ کے لحاظ سے بھی سلیس ہے، آسان ہے، اور باقی ترکیب کے لحاظ سے، دلالت کے لحاظ سے اور ان تمام چیزوں کے لحاظ سے بالکل ظاہر ہے، بہترین ہے اور زبردست ہے. ہر حوالے سے یہ آیت بہترین ہے. فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ لِلْبُلَغَاءِ قَبْلَهَا كَلِمَاتٌ فِي الْقَتْلِ وَالْقِصَاصِ تُعْجِبُهُمْ بَلَاغَتُهَا وَجَزَالَةُ أُسْلُوبِهَا وَنَظْمِهَا كَقَوْلِهِمْ الْقَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ غَيْرَ أَنَّ الْآيَةَ آنَسَتِ الْجَمِيعَ وَنَفَتِ الْكُلِّ فَإِنَّهَا. فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے پہلے عربوں کے ہاں قصاص کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا تھا، اور جس جملے کو عرب فصیح و بلیغ سمجھتے تھے اور مختصر سمجھتے تھے کہ یہ جملہ ہے کہ جو ہے تو مختصر لیکن ہر حوالے سے بہترین ہے اور اس مطلب کو پہنچانے کے لیے زبردست ہے. وہ ہے القتل انفى للقتل، یعنی یہ قول، یہ ضرب المثل عرب استعمال کیا کرتے تھے اور اس جملے کو بہترین جملہ مانتے تھے کہ اس سے بہترین جملہ کلام عرب میں یہ مطلب پہنچانے کے لیے نہیں ہے کہ قتل قتل کی نفی کرتا ہے، قتل قتل کو روکتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ قتل کرے تو ضروری ہے کہ اس کی بھی قتل کی جائے، یعنی اس کو بھی مارا جائے. کیونکہ اگر مثلا ایک بندہ اگر دوسرے کو مارتا ہے اور اس کو نہ مارا جائے بغیر کسی وجہ کے، وہ کسی اور بندے کو مارتا ہے، اگر اس کو نہ مارا جائے تو اس طرح تو پھر فساد ہوگا، فساد برپا ہوگا، ہر کوئی دوسرے کو مارے گا. لہٰذا قتل قتل کی نفی کرتا ہے. اگر کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے کسی اور کو مارتا ہے، جب اس کو قتل کیا جائے تو اس طرح سے فساد معاشرے میں رکے گا. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، القتل انفا للقتل، یہ جو جملہ ہے نا، یہ بلیغ اتنا نہیں ہے، یہ اتنا بہترین جملہ نہیں ہے. یعنی ان کے اس بلاغت پر پانی پیر دیا گیا، یعنی پانی پیر دیا اس آیت نے، اور ان کی جو بلاغت تھی، یعنی ان کا جو تصور تھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ بہت ہی بلیغ ہے، وہ ختم ہو گیا، وہ بالکل مسمار ہو گیا، اور وہ پھر سمجھ گئے کہ یہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ والی جو آیت ہے یہی بہترین ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن کتنے سارے اغراض بلاغی پر مشتمل ہے. مثلا
اقل حروفا واسهل فی التلفظ، حروف اس جملے کے کم ہیں اور ساتھ یہ کہ تلفظ کرنے میں بہت ہی آسان ہے۔ اب اگر کسی جملے کے حروف کم ہو اور آسانی سے اس کا تلفظ ہو سکتا ہو، مطالب اس کی زیادہ ہوں، یہی تو بلاغت ہے۔ دوسرا نقطہ، فیہا تعریف القصاص و تنکیر الحیات لیدل على ان النتیجة اوسع من القصاص و اعظم وہی مشتملۃ على بیان نتیجة و على بیان حقیقت المصلحۃ وہی الحیات۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قصاص کو معرفہ لایا گیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الف لام کے ساتھ لایا گیا ہے، اور حیات کو نکرہ لایا گیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیاتٌ، حیاتٌ لفظ نکرہ ہے، اور القصاص معرفہ لایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ یہ بتائیں کہ یہ جو قصاص ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ قصاص کی وجہ سے شاید ایک بندے کو ماریں، معاشرے میں 2 بندوں کو ماریں، لیکن اس ایک 2 بندوں کے مرنے کی وجہ سے پورے معاشرے کی اصلاح ہے، پورا معاشرہ شر و فساد سے بچ جاتا ہے۔ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى النَّتِيجَةِ وَعَلَى بَيَانِ حَقِيقَةِ الْمَصْلَحَةِ، یعنی یہ جو آیت ہے یہ فقط قصاص کی بات نہیں کر رہی، بلکہ قصاص کے ساتھ جو قصاص کے اثرات ہیں، جو قصاص کا نتیجہ ہے، جس وجہ سے قصاص لیا جاتا ہے، جس مصلحت کے تحت قصاص کو لازم قرار دیا گیا ہے، وہ سب کی سب چیزیں اس آیت میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، کتنی ساری چیزیں اس میں ہیں۔ ان القصاص هو المؤدى الى الحیات دون القتل فإن من القتل ما يقع عدوانا ولا يؤدي الى الحیات۔ اوپر والے جملے میں تھا نا القتل انفع للقتل، لیکن آیت میں کیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اب آسمان و زمین کا فرق ہے۔ اوپر والے جملے میں قتل کا لفظ تھا، قتل کا لفظ آپ قصاص کے لیے استعمال کریں گے تو قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ مانع الاغیار اور جامع الافراد نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ قتل تو اس قتل کو بھی شامل ہے کہ جو قصاص میں لیا جاتا ہے، اور اس قتل کو بھی شامل ہے جو مثلا آپ کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتے ہیں، آپ کسی کو عدواناً قتل کرتے ہیں تو اس کو بھی شامل ہے۔ لیکن کیا آپ جب بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرتے ہیں وہ زندگی ہے؟ اس میں زندگی ہے؟ نہیں، اس میں تو زندگی نہیں ہے، وہ تو ہلاکت ہے۔ قصاص میں حیات ہے۔ ان القصاص هو المؤدی الی الحیات، یہ جو ہمیں زندگی مثلا دے رہا ہے، اگر معاشرے کی اصلاح ہے اور لوگوں کی زندگی ہے تو وہ قصاص میں ہے، قتل میں نہیں ہے۔ لیکن اوپر کی جملے میں قصاص کا لفظ تو نہیں تھا، وہاں پر تو قتل کا لفظ تھا، جبکہ مطلب آپ اس سے یہ لینا چاہ رہے تھے، یعنی قصاص والا مطلب آپ اس سے لینا چاہ رہے تھے، لہٰذا اس مطلب کے لیے قصاص کا لفظ بہترین تھا، اوپر والے جملے میں قتل کا لفظ تھا۔ اور قتل کا لفظ تو اس قتل کو بھی شامل ہے کہ جو عدواناً ہوتا ہے، جس میں معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے حیات نہیں ہے۔ ایک اور نقطہ، ہی مشتملۃ علی اشیاء اخر غیر القتل یؤدی الی الحیات ایضا وہی اقسام القصاص فی غیر القتل۔ اب یہ جو آیت ہے یہ فقط قتل تک محدود نہیں ہے، بلکہ قتل کے علاوہ جو قصاص کی دوسری اقسام ہیں کہ اگر معاشرے میں وہ لاگو ہوں تو ان کے ذریعے سے بھی انسانوں کی جان بچ جاتی ہیں، وہ بھی مؤدی الی الحیات ہیں، ان کی وجہ سے بھی بنی نوع انسان حیات پاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا قتل کے علاوہ جو اگر کوئی ایک بندہ ہے وہ کسی دوسرے بندے کا ہاتھ کاٹے تو یہاں پر بھی مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھئی قصاص ہے، یا مثلا ایک بندہ ہے وہ دوسرے بندے پر کسی بھی قسم کا ظلم کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے۔ تو اب وہ قتل تو نہیں ہے نا، دوسرے بندے کو قتل تو نہیں کر رہا، اور آپ بھی تو بدلے میں قتل بھی نہیں کریں گے، بلکہ جو حکم خدا کی طرف سے ہے وہی کریں گے، لیکن وہ بھی تو قصاص ہے۔ لہٰذا یہ آیت ان کو بھی شامل ہے، اور یہ بھی جتنے احکام ہیں، یعنی دوسرے بندے کے قتل کے علاوہ اس کو مثلا اس کے لیے جو دوسری سزائیں ہیں جو قصاص شمار کی جاتی ہیں وہ بھی مؤدی الی الحیات ہیں، ان کی وجہ سے بھی معاشرے کی نجات ہے اور بنی نوع انسان کی زندگی ہے۔
لیکن وہ فقط قتل نہیں ہے، قتل کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں ہیں. اب قصاص کا لفظ ان کو شامل ہے لیکن لفظ قتل ان کو شامل نہیں ہے، جبکہ اوپر کے جملے میں قتل کا لفظ ہے. ایک اور نقطہ ہی مشتملۃ علی معنی زائد آخر وہی معنی المتابعہ التي تدل علیہا کلمۃ القصاص دون القتل. ایک اور معنی پر یہ آیت مشتمل ہے. اس آیت میں ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ متابعت کا معنی ہے. کیا مطلب متابعت کا معنی ہے؟ یعنی قصاص تب ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ کسی کو قتل کرے تو اس کی اتباع میں، اس کی متابعت میں پھر اس بندے کو بھی قتل کیا جاتا ہے. اب یہ قصاص ہے. لیکن قتل تو ایسا نہیں ہے. قتل تو عام ہے. پہلے بندے نے دوسرے کو قتل کیا، یہ بھی قتل ہو گیا. اب اس دوسرے بندے کو اس نے قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا، یہ بھی قتل ہے. لیکن پہلا والا جو قتل تھا وہ قصاص نہیں ہے، دوسرا والا قصاص ہے. لہٰذا جو قتل ہے وہ اس حوالے سے عام ہے جبکہ قصاص خاص ہے، اور ہمارا مقصود قصاص ہے. اور آپ ایک ایسے لفظ کو لے کر آ رہے ہیں کہ جو مانع الاغیار نہیں ہے اور جامع الافراد نہیں ہے. هي ذلك متضمنة للحث والترغيب في استيفاء حق الحياة فإنها تدل على حياة مذخورة للناس مغفول عنها يملكونها فعليهم أن يأخذوا بها نظير ما تقول لك في مكان كذا أو عند فلان مالا وثروة. ایک اور معنی کہ جو اس آیت میں موجود ہے اور یہ آیت اس معنی پر دلالت کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں ترغیب دلا رہی ہے، ہمیں برانگہتہ کر رہی ہے، ہمیں ابھار رہی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ بھی تمہارا حق ہے. جس طرح کہ مثلا مال کہ وہ تیرا حق ہے، تیری ملکیت ہے، اسی طرح یہ جو زندگی ہے یہ بھی مال کی طرح تیرا حق ہے اور تیری ملکیت ہے، اگرچہ آپ لوگ اس سے غافل ہے. لیکن جس طرح کہ آپ مال کو ذخیرہ کرتے ہیں اور وہ ہے حق تیرا مال تیرا حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے لے لے، تو اسی طرح زندگی بھی، جو حیات ہے یہ بھی تیرا اپنا حق ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو لے لے. جس طرح کہ آپ کہتے ہیں کہ مثلا فلان جگہ پر یا فلان بندے کے ساتھ جو ہے مثلا مال ہے تیرا، یا اسی طرح جو ہے زندگی بھی تیرا حق ہے. اگر کوئی اس زندگی کو تجھ سے چھین لے تو ضروری ہے کہ جو آپ کا حق اس نے لے لیا ہے، تیرے زندگی کو سلب کیا ہے، ضروری ہے کہ آپ کی زندگی کا جو حق ہے وہ اس سے لے لیا جائے. یعنی اگر کوئی تجھے قتل کرے تو لازمی ہے کہ اس نے تیرے زندگی کو سلب کیا ہے، لہٰذا اس کی زندگی بھی تیرے زندگی کے بدلے میں سلب کی جائے، تاکہ معاشرے میں کوئی کسی کا حق حیات غصب نہ کرے، حق حیات کوئی کسی کا نہ لے. هي مع ذلك تشير إلى أن القائل لا يريد بقوله هذا إلا حفظ منافعهم ورعاية مصلحتهم من غير عائد يعود إليه حيث قال ولكم. ایک اور معنی پر یہ آیت مشتمل ہے، اور اس آیت کی ضمن میں وہ معنی بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو قائل ہے یعنی خداوند تبارک و تعالی جو ہمیں فرما رہے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس میں خداوند تبارک و تعالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں اگر کوئی مصلحت ہے، اگر کوئی فائدہ ہے تو ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس آیت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے، یعنی اے انسانوں تمہارے لیے اس قصاص میں حیات ہے. میرے خدا کا کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. اگر میں نے قصاص کا حکم کیا ہے یا جتنی بھی احکام کی ہیں تو وہ تمہارے لیے ہیں. وَلَكُمْ، تمہارے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہے. مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کرو گے، بلکہ بنی نوع انسان کو فائدہ ہے. وَرُبَّمَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وُجُوهًا أُخْرَى يَعْثِرُ عَلَيْهِ الْمُرَاجِعُ غير أن الآية كلما زادت فيه تدبرا زادتك في تجلياتها بجمالها وغلبتك بهور نورها وكلمة الله هي العليا. بعض علماء کرام نے اور بھی اس کے کئی سارے معنی بیان کیے ہیں، فقط یہ نہیں ہے بلکہ اور بھی کئی سارے معنی بیان کیے ہیں، اور رجوع کرنے والے جو ہے ان کو دیکھتے ہیں، پا لیتے ہیں. اور جتنا بھی آپ آیت میں غور فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو اور بھی اس آیت کی جو نورانی، اس آیت کا جو نور ہے، اس آیت میں جو تجلیاں ہیں وہ آپ کے اوپر واضح ہو جائیں گی.
اور آپ اور بھی بہت سارے معانی اور مطالب کو سمجھ پائیں گے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یعنی اللہ کا کلمہ تو سب سے بالا تر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے معنی ہیں کہ جو ہم اس آیت سے لے سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے الفاظ ہیں اور بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ وَهَذَا الْقِسْمُ مَطْمَحُ نَظَرِ الْبُلَغَاءِ وَبِهِ تَتَفَاوَتُ أَقْدَارُهُمْ حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ سُئِلَ عَنِ الْبَلَاغَةِ فَقَالَ هِيَ إِيجَازُ الْقَصْرِ۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ قسم ہے بلاغت، یعنی ایجاز کی یہی وہ قسم ہے کہ جو بلغاء کا مقصود نظر ہے، اور ایجاز القصر سے ہی بلغاء کی بلاغت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے فصیح و بلیغ ہے۔ حتیٰ کہ بعضوں سے پوچھا گیا کہ بلاغت ہے کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہی ایجاز القصر، بلاغت تو ایجاز القصر کا ہی نام ہے، جس طرح کہ پہلے ایک قول لے کر آئے تھے۔ اصل کتاب میں اس جملے کے بعد ایک اور بھی جملہ ہے کہ اقسم بن سیفی کا قول ہے۔ اقسم بن سیفی سے پوچھا گیا کہ بلاغت کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ بلاغت ایجاز کا نام ہے۔ البتہ یہاں پر شاید ایجاز سے مراد ایجاز القصر ہو، مطلقاً ایجاز مراد نہ ہو۔ اقسم سیفی دور جاہلیت کے فصیح و بلیغ خطبائے عرب میں سے ہیں۔ اقسم بن سیفی کا تعلق بنی تمیم سے ہے، اور بعض اہل سنت منابع میں موجود روایات کے مطابق اقسم سیفی رسول خدا پر ایمان لے کر آئے تھے، البتہ رسول خدا کو دیکھا نہیں تھا۔ بعض کے بقول آتی ہوئے راستے میں ہی وفات پا گئے، اور بعض کے بقول کے چند افراد کو رسول خدا کے محضر میں بھیجا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔